السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اسد علی ہے اور میں سنگلہ علم میں رہتا ہوں۔ میں نے آپ کا مدنی مذاکرہ سن کر داڑھی شریف بنا لی ہے اور ماما شریف سجا لیا ہے اور زلفیں رکھ لی ہیں۔ فرمان اتاری خانے وال شیر سے بات کرو۔ پیارے باپا جان، بارگاہ میں رضے باپا جان، کوئی ایسا بتاتے کہ حسد، تکبر، خود پسندی، غیبت، چغل خوری اور تمام امراض سے ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا۔ مختلف گناہوں کے امراض کے تعلق سے سوال ہوا ہے کہ ہم بچ جائیں۔ واقعی یہ ہے تو ایک بہت بڑا معاملہ۔ ان سارے گناہوں سے بچنے کے لیے بس زیادہ سے زیادہ لوگوں سے علیحدہ رہنا ضروری ہے۔ لوگوں کے اندر اٹھک بیٹھک ہو اور پھر گناہوں سے بچ جائے، چغلی سے یا جھوٹ سے، غیبت سے، یہ دشوار ہوتا ہے، کیونکہ یہ گناہ تقریباً یہ ہے کہ جو میل جول میں ہوتے ہیں۔ غیبت اکیلا نہیں کرے گا نا، کسی کے سامنے نہیں کرے گا۔ چغلی بھی آخر کسی سے تو کھائے گا نا، چغلی کسی کی، تو یہ بھی لوگوں کے سامنے ہی ہوتا ہے۔ غیبت سے بچنا چاہتا ہے، لیکن بعض اوقات جب دوستوں میں ہوتا ہے تو ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ کسی کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے، یعنی کہ منفی تذکرہ، نگیٹو، تو اس میں یا تو سننے کے گناہ میں پڑے گا یا پھر منہ سے نکل جائے گا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو۔ وہ تو ایسا بھی ہے، یعنی دو باتیں اس نے کی تو اب ایک بات آپ نے کر دی اس کی، تو یہ سب ہوتا ہے۔ اس طرح مطلب الگ تھلگ آدمی رہے اور اس کے لیے خوب جد و جہد کرے۔ احیاء العلوم جلد 5 میں ماشاءاللہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یوں سمجھے کہ اس سوال کا بہت پیارا جواب دیا ہے۔ تو اپنی اصلاح کے لیے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے 10 مہلکات سے بچنے کا فرمایا کہ 10 مہلکات سے بچ لے۔ تو سب مہلکات یا مہلکہ کی جمع ہے۔ مہلکہ مانے ہلاک کرنے والی چیز، تو گناہ سے بڑھ کر کیا مہلکہ ہو سکتا ہے؟ تو 10 گناہوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو ان سے بچ جائے گا تو وہ سارے گناہوں سے بچ سکے گا۔ اور 10 منجیات کہ 10 نجات دلانے والی چیزوں سے اگر ان پر عمل کر لے گا تو سب پر عمل کر لے گا۔ اتنے جامع لکھے انہوں نے، 10 مہلکات کے نام لکھے: بخل، تکبر، خود پسندی، ریاکاری، حسد، غصے کا غلبہ، کھانے کی حرص، ازدواجی معاملات میں ملاپ کی خواہش، مال کی محبت اور جاہ و منزلت کی محبت۔ جاہ و منزلت یہ حب جاہ، یعنی کہ شہرت اور عزت کی خواہش۔ تو یہ 10 ایسے خوفناک عوامر ہیں کہ امام غزالی فرماتے ہیں اگر وہ ان 10 سے بچ گیا تو بقیہ سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اور منجیات نے بھی 10 چیزوں کو سامنے رکھے۔ ان منجیات یہ نجات دلانے والی چیزیں: نمبر 1 گناہوں پر ندامت، مصائب یعنی مصیبتوں پر صبر، رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، نعمتوں پر شکر، امید و خوف میں میانہ روی، دونوں کا بیلنس برابر ہو، امید اور خوف، دنیا سے بے رغبتی، اعمال میں اخلاص، حسن اخلاق، محبت الہی اور اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرنا۔ یہ 20 صفات ہیں جن میں 10 اچھی اور 10 بری۔ یعنی انہوں نے طریقہ یہ بتایا کہ اپنی کاپی میں یہ 10 وہ
لکھ لیے جائیں. جب بری صفات میں سے ایک صفت چلی جائے، مثال کے طور پر بخل، یہ صفت چلی گئی، تو اللہ کا شکر ادا کرے. اس کو مطلب یعنی کہ لکیر اس پر کھینچ دے، اس کو مطلب خط کشیدہ کر دے، اس کو وہ کاٹ دے اور اس کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دے. اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس بری صفت کو دور کر کے اس کا دل اس سے پاک کر دیا، اور اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ عز و جل کی مدد و توفیق ہی سے یہ ہوا ہے. کیونکہ اگر وہ اس معاملے کو اپنے سپرد کرتا کہ میری کوششوں سے میری وہ اس سے ہوا ہے، تو وہ چھوٹی سی برائی کو بھی خود سے دور کرنے پر قادر نہ ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے یہ ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ انہوں نے یہ بچنے کے طریقے بھی لکھے. مثلا خود پسندی سے کیسے بچیں. خود پسندی جو ہے نا، یہ اس کی تعریف جب تک انہیں تعریفات نہیں معلوم ہوگی نا، پھر بھی بچنا مشکل ہو جائے گا. نے جو کام کیا اس میں اپنا کمال سمجھے، اور کہ یہ میں نے کیا، میری وجہ سے ہوا، میں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو زائل کر سکتا ہے، یہ احساس اس کے اندر نہ ہو. یہ ہے خود پسندی. اور یہ عام طور پر ہوتا ہے. بندہ اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بالکل احساس نہیں ہوتا کہ اللہ چاہے گا تو یہ ابھی یہ چلی جائے گی، صفت ختم ہو جائے گی، توجہ نہیں ہوتی اس کی. اسی طرح جو ذہین ہوتا ہے تو وہ اپنے پاس ہوتا ہے امتحان میں، اچھے نمبر لے لیتا ہے، میرٹ لسٹ میں آ جاتا ہے، اول پوزیشن لے لیتا ہے، سمجھتا ہے میں سب میری محنت ہے، میں نے یوں راتیں جاگ کر یہ کیا وہ کیا. تو اس طرح مطلب میں میرٹ لسٹ میں آ گیا. میں اللہ تعالیٰ کی حمایت اور اللہ تعالیٰ اگر مدد نہ کرتا تو یہ میری ذہانت ضائع ہو جاتی، اس طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی. اس طرح مالدار، اسی طرح مبلغ، صلاحیت، میں تیاریاں کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، یہ سب میری محنت کا پھل ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ نعمت ختم ہو جائے گی، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یہی نعت خوان، جتنی آواز اچھی ہوتی ہے اس میں بعض اوقات پھوپھاں بڑھتی ہے، بھاؤ بڑھتا ہے، اس کا نخرے بڑھتے ہیں. اس کے توجہ نہیں ہوتی کہ اگر رب چاہے گا تو ایک جھٹکے میں میرا گلا بیٹھ جائے گا، میرے کو کوئی سلام بھی نہیں کرے گا. آج جو یہ مطلب سلوٹ کرتے ہیں مجھے اور منتیں کرتے ہیں، تو میری نہیں، میری آواز کی یہ منتیں کرتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی. تو خود پسندی یعنی اپنے آپ بس میرے اندر ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے. ایک حدیث شریف سناؤں میں آپ کو. خود پسندی کتنی بری شے ہے. مجھے یہ کتاب میں پڑھی تو یہ روایت پسند آئی تھی، اس کے لیے واقعہ یعنی کہ عبرت کے لیے میں نے لکھ لیا تھا اس کو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عجب یہ عربی ہے، اردو میں خود پسندی. عجب یعنی خود پسندی 70 سال کے اعمال برباد کرتی ہے. یعنی خود پسندی 70 برس کے اعمال کو برباد کرتی ہے. توجہ ہی نہیں ہوتی ہماری. اچھا پھر یہ معلومات کیونکہ نہیں ہوتی نا، تو اس لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ مطالعہ نہیں کرتے، نہ اجتماع میں حاضری، نہ مدنی مذاکرے میں شرکت کا ذہن، نہ کوئی ایسی صحبت کہ جس میں یہ سیکھیں. صحبت ہوتی ہے تو وہی اپنے جیسے دوستوں کی ہوتی ہے، جس کی باتوں میں لطف آتا ہے اس سے دوستی ہوتی ہے، یا کوئی حسن و جمال یا دولت و مال اس کے پاس ہے تو اس سے دوستی ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے دوستی، اپنے آپ کو بعض اوقات دھوکہ دیتا ہے بندہ کہ میری دوستی تو اللہ کے لیے. حقیقت ایسی نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہوتی تو اللہ کے لیے دوستی کرنے کے سب سے زیادہ حقدار باعمل علماء ہیں، ان کی بندہ صحبت میں بیٹھے کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جن کی باتوں سے آخرت بہتر بنانے میں مدد ملے. تو
تو صحبت اس کی اختیار کرے. آخر اس کی صحبت کیوں؟ وہ تو نماز میں بھی کمزور ہے، وہ تو غیبت بھی کرتا ہے، گالیاں بھی نکالتا ہے، منہ بھر کے قہقہ مار کے ہاں 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 کر کے چوک پہ کھڑے ہو کر ہنس رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے لیے کون سی دوستی ہے؟ تو اللہ کے لیے دوستی کی جائے کہ وہ دین میں اپنے سے پاورفل ہو، کہ تھوڑا پھسل نہ لوں تو یہ مجھے سنبھال لے. یہاں تو دوستی ایسی ہے کہ اگر خود مضبوط ہے تو اگلا پھسلا دے گا. ہماری دوستیاں اسی طرح کی آج کل کے ماحول میں عموماً یہ ہے. بہرحال تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کچھ اس طرح تحریر فرماتے ہیں، خود پسندی سے کیسے بچیں. اس کے تحت لکھتے ہیں، جب اپنے عمل میں عجب یعنی خود پسندی دیکھے تو یوں غور و فکر کرے کہ یقیناً میرا یہ عمل میرے بدن، میرے اعضاء، میرے بدن کے حصے ہیں، ہاتھ پاؤں وغیرہ، اور میری طاقت و ارادے سے ہوا ہے، لیکن حقیقی طور پر اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ محض اللہ عز و جل کے پیدا کرنے اور اس کے فضل سے مجھے یہ توفیق ملی ہے. وہی تو ہے جس نے مجھے، میرے اعضاء کو اور میرے ارادے اور طاقت کو تخلیق فرمایا یعنی بنایا ہے، اور وہی رب ہے جس نے میرے اعضاء اور طاقت و ارادے کو حرکت کرنے کی قوت بخشی ہے. پھر میں کیسے خود پر یا اپنے عمل پر شیخی مار سکتا ہوں، حالانکہ میں توفیق الہی کے بغیر خود سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. اس کو مزید آسان کر کے میں یہ بیان کروں، جیسے کہ اس وقت میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں اب یہ غور کروں اپنے لیے کہ میری معلومات کتنی ہیں، سوالات کے جوابات دیتا ہوں، لاکھوں کے مجمع سے میں گھبراتا نہیں، میں بول لیتا ہوں اور گھنٹوں بول لیتا ہوں، اور میرے سامنے لوگ بادب بیٹھے رہتے ہیں، مجھے سنتے ہیں. اتنا کسی کو نہیں سنتے دعوت اسلامی میں جتنا یہ مجھے سنتے ہیں، جتنا یہ میری مانتے ہیں. تو اب میرے میں یہ خوبیاں ہیں، ہے نا، میرے میں یہ خوبیاں ہیں، یہ آئی بات. اب اگر میں اس کو صرف اپنی وجہ سے اپنا کمال سمجھوں اور اس کے زوال سے بے خوف ہو جاؤں تو یہ ہو جائے گی خود پسندی. تو اب میں نے یہ غور کیا کہ میرے میں یہ کمالات ہیں. پھر یہ کمالات کیسے آئے؟ کیا میں خود بخود اگ گیا زمین میں سے؟ مجھے کس نے بنایا؟ میرے رب نے بنایا. اب میں نے یہ اس کا علاج کرنا ہے خود پسندی کے سے. میرے کو میرے رب نے بنایا ہے، مجھے میرے رب نے زبان دی ہے، مجھے عقل میرے رب نے دی ہے، اور یہ عزت میرے رب نے دی ہے، مجھے بیٹھنے کی طاقت میرے پروردگار نے دی ہے. اگر وہ نہ چاہتا تو میں بھی بستر پہ جاؤں گا، لیٹا رہوں گا، بیمار ہو جاؤں گا. اس نے اس طرح کی صحت دی ہے کہ میں بیٹھا ہوں، اور میری آواز میں طاقت دی ہے کہ میں بول رہا ہوں، میرے ہاتھ میں قوت دی ہے کہ میں ہلا رہا ہوں. اور اب مجھے یاد آ گیا تو میں نے ایک انگلی ہلانی شروع کر دی، پہلے پورا ہاتھ ہلا رہا تھا. تو مجھے یاد آ گیا کہ خطبے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انگلی ہلاتے تھے، انگلی مبارک. تو مبلغ کو چاہیے کہ جب ہلانا ہو تو پورا ہاتھ نہیں، یوں نہیں، بلکہ انگلی ہلا کر سنت ادا کرے. یہ مجھے یاد کس نے دلایا؟ میرے رب نے دلایا ہے نا، میرے رب نے دلایا نا. اگر میں بولوں کہ میں سنت پر بہت عمل کرتا ہوں، بڑا عاشق رسول ہوں، تو یہ تو گیا نا کام سے. اگر عاشق رسول ہوں، کس نے بنایا؟ رب نے بنایا. سنت پر عمل کرنے کا درد جذبہ کس نے دیا؟ میرے رب نے دیا. تو یہ خود پسندی سے نکل گئے نا. تو یہ خود پسندی کا علاج کہ کتنا ہی با کمال ہے. وہی کہ اب قاری ہے،
7 قراءت کا قاری ہے، بہترین قاری ہے، روئے زمین کا سب سے بڑا قاری ہے، یوں سمجھ لو۔ تو کیا یہ اپنے آپ ہے؟ اس کو رب نے پیدا کیا، اس کو زبان دی، اس کو عقل دی، دماغ دیا، ایمان کی دولت دی، اسلام کی نعمت دی، قرآن کریم سے الفت دی، یہ سب کچھ رب نے دیا، یہ سیکھا۔ ایک ایک حرف، ایک ایک زیر زبر رب کی مدد سے وہ سیکھا۔ اس کو حلق، خوش لحانی، یہ رب نے ہی تو دی، جبھی تو یہ خوش آوازی کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے۔ اسی طرح نعت خوان، یہ سوچے بہت اچھا نعت خوان ہوں، میرا بڑا احترام ہے، 2 مہینے کی تاریخیں بک ہوتی ہیں، لوگ میرے پیچھے پھرتے ہوتے ہیں کہ میں تاریخ دو۔ میں جب نعت پڑھتا ہوں تو لوگ روتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، مدینے کی یاد میں تڑپتے ہیں۔ تو اب میرا بھاؤ بڑھ جائے، نخرے بڑھ جائیں، یہ نہیں، میں یہ غور کروں کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا، میرے کو اچھی آواز دی، میرے کو سنیت عطا کی، نعتیں پڑھنے کی سعادت میرے رب نے دی۔ ورنہ بہت سارے اچھی آوازوں والے جو فلم انڈسٹری سے واپس آئے گانے بولتے، کیا یہ رب کا کرم کم ہے کہ مجھے نعت پڑھنے کی توفیق دی؟ تو جب یہ یوں سوچے گا نا کہ یہ سب جو کچھ ہے میرے رب کا، ایک میں رب کی عطا کے بغیر میری آواز نکل ہی نہیں سکتی، میں تو ایک تنکا بھی نہیں ہلا سکتا، ٹھیک ہے، ساؤنڈ لگے ہوئے ہیں، سب کچھ لگے ہوئے ہیں، رب نہیں چاہے گا تو یہ ساؤنڈ میری آواز نہیں پہنچائے گا، خلاص ہے نا، بجلی فیل ہو جائے گی، کچھ بھی ہو جائے گا، یا ویسے کچھ بھی بازار فیل نہیں ہوا، ساؤنڈ کی آواز جو آپ تک پہنچ رہی ہے، یا مدنی چینل پر براہ راست لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، رب نہیں چاہے گا تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمارا ایسا اعتقاد پکا ہو جائے، خود پسندی انشاءاللہ جڑ سے کٹے گی انشاءاللہ۔ مگر اس کے لیے مجاہدات کرنے پڑتے ہیں کہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ ایک بار سن کر پھر ہم لوگ ایک سنی، واہ واہ کر دی، سبحان اللہ کر دیا، اور جوش آ گیا، ایک نعرہ فضا میں پہنچا دیا، بولے یاد رکھنے والی بات۔ اب نیچے پھر اس کے لکھا تکبر سے کیسے بچے، یہ بھی ان 10 مہلکات میں سے۔ تو لکھتے بندہ جب اپنے نفس میں تکبر کی بو محسوس کرے تو خود کو یقین دلائے کہ یہ حماقت ہے۔ اب یہ سب ہوا، لیکن تکبر کہتے کس کو یہ تو پتا چلے۔ جب تک پتا نہیں ہوگا تکبر کس کو کہتے ہیں تب تک وہ اس سے بچ نہیں سکے گا نا۔ یہ فرض علوم میں سے جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں نا آپ کو، خود پسندی، تکبر، یہ وغیرہ، ان کا سیکھنا ضروری ہے۔ تعریفات بھی معلوم ہو، چلو ایز اٹ از، وہ الفاظ نپے تلے لکھے وہ نہ معلوم ہو، تب بھی مطلب اس کا مفہوم مضمون ذہن میں محفوظ ہو، تبھی تو بچے گا، ورنہ بچے کیسے۔ یہ تکبر ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پیسے والا ہے اور یوں بیٹھتا ہے، بڑا مغرور آدمی ہے یار، میری بات کا جواب نہیں دیا، بہت تکبر والا ہے، یہ تو ہم نے غیبت کی، اس کی غیبت بلکہ تہمت رکھی، ثبوت کیا گیا یہ تکبر والا ہے۔ بھائی یوں بیچارہ یوں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہو سکتا ہے کمر میں درد ہو، اچھا نہ بھی ہو، تھکا ہوا ہے، کچھ بھی نہ ہو تو یوں بیٹھنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آئے اور اس نے ہم کو یوں لفٹ نہیں دی تو کوئی بات نہیں، آپ نے اپنے آپ کو اس قابل سمجھا کیوں کہ آپ کا احترام کیا جائے، آپ کو لفٹ بھی ملے، گفٹ بھی ملے، کائے کو ایسا سوچتے ہو؟ اپنے آپ کو کیوں اس لائق سمجھتے؟ بھول آپ کی ہے، تکبر کا ٹھپا اس پہ لگا رہے، حالانکہ حماقت کی مہر آپ پر لگی ہوئی ہے۔ حسن زن کا جام ہم سب کو پینا چاہیے۔ تو تکبر یہ نہیں ہے، سمجھانا مقصود یہ تھا کہ یوں بیٹھا ہوا ہے، یا سیٹ صاحب گدیلے پر پیٹ پھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نوکر کو آواز دے رہے ہیں، یہ سب تکبر نہیں ہے۔ تکبر کی تعریف یہ کہ اپنے سے دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا، خود کو اس سے بہتر سمجھنا، تو یہ تکبر، دوسرے کو حقیر جاننا اپنے سے۔ یعنی اتنا کافی ہے کہ آدمی یہ سوچ لے کہ علم الہی میں مجھے معلوم ہی نہیں کہ علم الہی میں میرا مقام کیا ہے،
جس کو میں حقیر جان رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کی بے حساب مغفرت طے ہو چکی ہو، اور میری مغفرت اگرچہ ہوگی، معاف کیا جائے گا، لیکن حساب کتاب کے بعد یہ طے ہو علم الہی میں، تب بھی تکبر کا دیا نا کہ وہ مطلب سپر تو وہ رہا نا ہم سے، بہتر تو وہی رہا نا کہ وہ بغیر حساب بخشا جائے گا۔ یہ تو میں نے بہت یعنی کہ وہ میں نے حوصلہ افزا بات کی ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا جبھی تو حساب ہوگا اور مغفرت ہوگی۔ یہی نہیں پتا کسی کو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا، تو تکبر کہے گا بھائی۔ تو بہرحال یہ کہ بندہ جب اپنے نفس میں تکبر کی بو محسوس کرے تو خود کو یقین دلائے کہ یہ حماقت ہے، اور اپنے آپ سے کہے تو کیوں خود کو بڑا خیال کرتا ہے؟ حقیقت میں تو بڑا وہی ہے جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بڑا ہو، اور موت کے بعد یہ واضح بھی ہو جائے گا۔ کتنے ہی کافر ایسے ہیں جو مرتے وقت کفر سے تائب ہو کر اللہ عز و جل کے مقرب بن جاتے ہیں، اور کتنے ہی مسلمان وقت موت حالت بدلنے کی وجہ سے برے خاتمے کے سبب بدبختی سے دوچار ہو کر اس دنیا سے نکل جاتے ہیں۔ جب وہ جان لے، نہ بندہ جان لے کہ تکبر ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، تباہ و برباد کرنے والا ہے، اور اس کی جڑ حماقت ہے، بے وقوفی ہے، اس کی بنیاد، تو اس کے ازالے یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے علاج کی فکر اس طرح کرے کہ عاجزی و انکساری کرنے والوں کے طور طریقے اپنائے، اور جب کھانے کی شدید خواہش اپنے اندر محسوس کرے سوچے کہ یہ تو جانوروں کی صفت ہے۔ اگر کھانے کی شدید خواہش اور ملاپ میں کوئی کمال ہوتا، دو مخالف جنسوں میں ملاپ میں کوئی کمال ہوتا، تو علم و قدرت کی طرح یہ بھی اللہ عز و جل اور فرشتوں کی صفت ہوتی، جانوروں کی نہ ہوتی، کیونکہ کھانا اور وہ ملاپ تو جانوروں کی صفت ہے، ان میں ہے، ان میں بھی ہے۔ لہذا جب بندے پر یہ صفت غالب ہوگی، وہ جانوروں سے زیادہ مشابہ اور مقربین فرشتوں سے زیادہ دور ہو جائے گا۔ یوں ہی غصے کی صورت میں بھی خود سے کلام کرے اور اس کے علاج میں غور و فکر کرے۔ تو بہرحال یہ کہ اس طرح تمام برائیاں جو بھی ہیں ان مہلکات کا علاج کرے اور اس کو عملی جامہ بھی پہنائے، تو انشاءاللہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ اب خود پسندی کے تعلق سے تو ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، شیطان کے بعض ہتھیار، شیطان کے بعض ہتھیار، یہ اگر غور سے کوئی پڑھ لینا اللہ کرے گا تو خود پسندی اور بھی مختلف برائیوں کی اس میں نشاندہی کی گئی ہے۔ بہت ہی یعنی کہ یہ رسالہ جب آیا تھا کئی بار اسلامی بھائیوں نے اس کو پڑھا تھا اور تاثرات بھی دیے تھے، بہت پسند کیا گیا تھا، اور غالباً ان میں بھی اسلامی بھائی سے ہوں گے جنہوں نے پڑھا ہوگا۔ اس رسالے کی میں آپ کو مطلب ہے کہ وجہ تسمیہ بتاؤں کہ ایک میل مجھے ملی کسی کے ذریعے کہ فلاں ملک میں کسی کے میت ہو گئی اور والد صاحب کی، تو اس کو یہ گلہ ہوا کہ دعوت اسلامی والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، جنازے میں نہیں آئے، فلاں ہوا، مجھے کوئی ان کی ضرورت نہیں ہے، اور میرے والد کے جنازے میں تو فلاں بھی آیا، فلاں، اور دنیا داری شخصیتوں کے بھی اس میں نام یا اشارے تھے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ آئے جیسے وہ کندھے پہ اٹھا کر ان کے مرحوم والد یا والدہ کو جنت میں رکھ دیں گے۔ دیکھیں وہ مطلب شیطانی چکر، کچھ علماء نے بھی شرکت کی ہوگی باہر، تو باہر ملک میں وہ کتنے علماء اور کیا شخصیات،
تو اور دعوت اسلامی کتنی اور ان کے ذمہ داروں کی تربیت کتنی. اور وہ اسلامی بھائی بھی اچھے خاصے ذمہ دار تھے یا رہے تھے، لیکن ذہن سازی نہیں تھی. ذہن سازی صحیح معنوں میں بولوں مدنی قافلوں میں ہوتی ہے، مدنی انعامات پر عمل پر ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ کرے تو. پھر اپنے جو مختلف کورسز ہیں، 63 روزہ تربیتی کورس، مدنی تربیتی کورس، 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس، پھر 12 روزہ مدنی کورس اور مدنی مذاکرہ، یہ بھی ذہن سازی کا ایک ذریعہ ہے. تو اس طرح کے ماحول سے دور ہوگا تو پھر ہے مطلب مشکلات بڑھ جاتی ہیں. خیر، تو میں نے پھر اس پر ایک مکتوب تیار کیا. الحمدللہ وہ اسلامی بھائی جو تھے وہ ترکیب میں آ گئے، ترکیب بن گئی. پھر اتفاق سے وہ پاکستان بھی تشریف لائے تھے، میری ملاقات بھی ہوئی ان سے. ان کا مطلب جو میری معلومات ان کا ذہن بن گیا کہ وہ شیطانی چکروں میں بیچارے پڑھ کر ناراض ہو گئے تھے صاحب بھائیوں سے اور مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا. تو یہ وہی مکتوب ہے جو رسالے کی صورت میں چھپا ہے. تو یہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو شیطانی بہت سارے وسوسے آپ کے دور ہو جائیں گے. کئی ایک سے آپ نے بعض باتوں میں ناراضیاں لے کر سنبھال لی ہوں گی، وہ بھی اللہ کرے گا دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. اب پڑھ کر دیکھیں. اب رسالہ ایسا ہے کہ جس نے نہیں پڑھا شیطان پورا زور لگائے گا کہ یہ پڑھنے نہ پائے، کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے. آپ نے بھی یہ طے کر لینا ہے کہ اچھا ایسی بات ہے تو یار اپنی تو شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے اپنا، تو اب تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یہ ایک بار پڑھنے سے روکے گا تو میں 2 بار پڑھوں گا، 2 بار سے روکے گا تو 3 بار پڑھوں گا. کئی زبانوں میں اس کے ماشاءاللہ ترجمہ ہوا ہے الحمدللہ. 26 صفحات کا یہ رسالہ جیبی سائز میں 6 روپیہ اور بڑے سائز میں صرف 12 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اور یہ ویب تو سائٹ وقتاً فوقتاً لنگر رسائل اس کا ہوتے رہنا چاہیے، ادھر ادھر جہاں جہاں محلے میں گھر گھر پہنچانا چاہیے. گھر گھر مسائل ہیں اس طرح کے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت ہوگا. پاپا کل ہی یوں سمجھنے کہ اس کی ایک مدنی بہار ہی محسوس ہوئی کہ ایک اسلام بھائی کسی وجہ سے کسی سے ناراض تھے، تو وہ مطلب ملاقات ہوئی ان سے، تو ان کے ہاتھ میں یہ رسالہ تھا. تو جس سے وہ ناراض تھے، کچھ معاملات تھے ایسے کہ واقعی لگ رہا تھا کہ ان سے کچھ زیادتی ہوئی تھی ان کے ساتھ، لیکن ان کا جو انداز تھا وہ اتنا مثبت تھا. تو چونکہ رسالہ ان کے ہاتھ میں تھا تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ اس رسالے کی بہار ہے کہ جس میں ان کے ساتھ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ بڑے صبر و تحمل سے وہ ساری باتیں بتا رہے ہیں. ورنہ ہوتا ہے نا کہ شکوہ کرتے ہوئے وہ پھر مبالغہ اور بہت زیادہ وہ غصے میں ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ رسالہ، کوئی ایسا معاملہ کسی کے ساتھ درپیش ہو تو فوراً یہ رسالہ دے دیا جائے کہ آپ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں، تو کئی ایک شیطان کی جو وار ہے اس سے بچنے کے اس میں مدنی پھول حاصل ہو سکیں گے انشاءاللہ. بعض اوقات میں نے بھی اس طرح کے مواقع سوچ کر پڑھنے کے مشورے دیے کہ یار آپ رسالہ ہی پڑھ لینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.